الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس ہفتم کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے جلدی سے لے لیجیے۔ اب اپنی کتاب سے سبق نماز کے واجبات کھول لیجیے۔ نماز کے واجبات آج ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کے واجبات۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز کے واجبات سبق پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ نماز کے واجبات سے آگاہ ہو جائیں گے، اور پھر نماز کے اندر جو واجبات ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو پیارے بچوں، اپنی تمام تر توجہ میری جانب رکھیے تاکہ بہتر انداز میں ہمیں آج کا اپنا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ نماز کی شرائط اور فرائض کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، کسی چیز کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا کسی چیز کی تکرار ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو نماز کے واجبات کہتے ہیں۔ آئیے دوبارہ سن لیتے ہیں۔ نماز کی شرائط اور فرائض کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، کسی چیز کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا کسی چیز کی تکرار ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو نماز کے واجبات کہتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اگر سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا یا ان کی ادائیگی میں تاخیر یا تکرار کی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہم نے سنی کہ اگر سجدہ سہو نہ کیا یا پھر جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا یا ان کی ادائیگی میں تاخیر یا تکرار کی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ پھر آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کے چند واجبات یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم قیام کے واجبات سنتے ہیں۔ قیام کے اندر واجبات کیا کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا اور تکبیر قنوت کہنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔
سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات پڑھنا۔ امام کی قرات کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا۔ عیدین کی 6 تکبیریں کہنا۔ یہ قیام کے واجبات ہے۔ اسی طریقے سے جہری نماز مثلا مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، نیز فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف میں وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکے سے قرات کرنا۔ یہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ جہری نماز مثلا مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، نیز فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکے۔ پیارے بچوں، سبق کو غور سے سنیں اور سمجھیں تاکہ اچھے طریقے سے آج کا سبق ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے بعد قیام کے بعد رکوع اور قومے کے واجبات۔ ہر رکعت میں ایک ہی بار رکوع کرنا یعنی ایک سے زائد نہ کرنا۔ قومے یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز عید کی دوسری رکعت کی تکبیر رکوع میں اللہ اکبر کہنا۔ ہر رکعت میں ایک ہی بار رکوع کرنا، ایک سے زائد رکوع نہ کرنا، یہ رکوع کے واجبات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے قومے یعنی رکوع سے جب ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اور جب اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا، یہ واجبات نماز میں سے ہیں۔ نماز عید کی دوسری رکعت کی تکبیر رکوع میں اللہ اکبر کہنا۔ جب تکبیر رکوع کی تکبیر کہتے ہیں ہم عید کی نماز میں، تو اس کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نامکمل رہ جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر اگر وہ چھوڑتا ہے کوئی بھی واجب تو ہم نے ابھی پیچھے سنا کہ پھر اس کے لیے نماز کو لوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جلسے اور سجدے کے واجبات۔ جلسے یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ ایک سجدہ کیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم نے سیدھے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اور اب ہر رکعت میں 2 ہی بار سجدہ کرنا یعنی 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہیں۔ اگر کسی نے 2 سے زیادہ سجدے کیے، اگر بھولے سے کیے ہیں، تو اب اس صورت میں وہ آخر میں سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ ایک سجدہ کیا، اب اس کے بعد ترتیب سے دوسرا سجدہ کرنا، یہ سجدے کے واجبات میں سے ہے۔ اگر ایسا اس نے نہیں کیا نمازی نے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ قاعدے کے واجبات۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا۔ جب ہم قاعدہ کرتے ہیں نماز کے اندر جس میں تشہد پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اب اس کے اندر کتنے واجبات ہیں؟ اس کے اندر کتنے واجبات ہیں؟ تو دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا۔ کسی نے ایک رکعت کے فوری بعد اگر قاعدہ کیا تو بھی یہ قاعدے کے واجبات کے خلاف ہے۔ دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اب
دو کے بعد ہم قاعدہ کریں گے لیکن تیسری رکعت پر قاعدہ نہیں کریں گے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ یہ تمام کی تمام جتنے بھی فرض نمازیں ہیں ان کے لیے، وتر کے لیے اور سنت مؤکدہ کے لیے یہ حکم ہے، اور غیر مؤکدہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ غیر مؤکدہ جو نماز ہے عصر سے پہلے 4 رکعت اور عشاء سے پہلے 4 رکعت، تو پیارے بچوں ان میں جو ہے وہ ہم التحیات کے بعد جو ہے درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں۔ قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولیٰ میں یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے 3 رکعت والی نماز کا یا 4 رکعت والی نماز کا، تو اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے واجبات کے بارے میں جانا کہ واجبات کون کون سے۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ یہ ہم نے جو ابھی سنے تھے وہ قیام کے واجبات، رکوع اور قومے کے واجبات، جلسے کے سجدے کے واجبات تھے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر متفرق واجبات بھی ہے۔ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں اسے ادا کرنا۔ اگر کوئی واجب نماز میں سے نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب کا ترک بھولے سے ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا بندے پر واجب ہے۔ تو اب نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں اسے ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومے اور جلسے میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، قومے میں، جلسے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور پھر وہ سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، سجدے سے ایک سے سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہیں اور انہیں تعدیل ارکان کہا جاتا ہے کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ 2 فرضوں کے درمیان جیسے رکوع اور سجدہ، یہ 2 فرض ہے۔ ایک فرض ہے نماز کے فرائض میں سے رکوع، ایک ہے سجود۔ اب ان 2 فرضوں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا کہ ایک شخص نے، نمازی نے رکوع کیا، رکوع کے بعد وہ قومے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب وہ قومے کے اندر کھڑا رہا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تو اس پر واجب ہے، لیکن اگر وہ کھڑا رہا اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہا، اس کے بعد اگر سجدے میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ قرات میں امام کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں پر امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، لہٰذا قرات الامام قرات لہو، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ لہٰذا اگر امام صاحب جہری نماز ہے یا سری نماز، امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں ہم قیام میں خاموش کھڑے رہیں گے اور قرات نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام واجبات میں امام کی پیروی کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق نہایت اہم ہے، اپنی تمام تر توجہ آپ جو ہے وہ میری طرف جو ہے مرکوز رکھیں۔
ہمارا آج کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، اور اس کی جو سوالات ہے دہرائی اس کی ہم کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے سبق میں کیا کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نماز کے واجبات، نماز کے واجبات سے کیا مراد ہے؟ تو نماز کے واجبات سے مراد نماز کی شرائط اور فرائض کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، کسی چیز کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا کسی چیز کی تکرار ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو نماز کے واجبات کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ قیام کے کوئی 3 واجبات تحریر کیجیے۔ تو پیارے بچوں، قیام کے واجبات بھی ہم نے سنے ہیں آج کے سبق میں۔ تو قیام کے 3 واجبات: تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔ قیام کے 3 واجبات ہم سے یہاں معلوم کیے گئے ہیں۔ تو 3 واجبات ہم کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں، 11 واجبات ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔ تیسرا سوال ہے، قاعدے سے متعلق کم از کم 4 واجبات بیان کیجیے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا، یہ قاعدے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، یہ بھی قاعدے کے واجبات میں سے واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، یہ بھی قاعدے کے واجبات میں سے واجب ہے۔ اسی طریقے سے سوال ہے کہ واجب چھوڑنے کی کن صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنا ہی واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا، یہ جو سوال ہے اس کا جواب بغور سماعت فرمائیے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا یا ان کی ادائیگی میں تاخیر یا تکرار کی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ واجب چھوڑنے کی کن صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنا ہی واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا پیارے بچوں جواب کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اس صورت میں بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یا ان کی ادائیگی میں تاخیر یا تکرار کی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ درج ذیل ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ جی پیارے بچوں، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا قیام، قرات، قومیں کس کا واجب ہے؟ تو یہاں پر ہم نے ابھی سنا تھا کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ قیام کے واجبات میں سے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا قیام کے واجبات میں سے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے یہاں پر نشان جو ہمارے لگے ہوئے 3، تو اس میں جو سب سے پہلا نشان ہے قیام، اس کا یہ درست جواب۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعتوں کے بعد یہاں پر خالی جگہ دی ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی یا تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ تو جی پیارے بچوں، یہاں پر
اس کا درست جواب کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا واجب بھول کر چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو ادا کرنا یہ فرض ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ نماز کا واجب بھول کر چھوٹ جانے کی صورت میں سجدہ سہو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ امید ہے آپ ضرور اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے رکوع، سجود، قومے اور جلسے میں کم از کم 1 بار، 3 بار، 5 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہے؟ رکوع، سجود، قومے اور جلسے میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر گیا تو پھر اس صورت میں اس کا کیا ہوگا؟ اس کا واجب ترک ہو جائے گا اور اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے بچوں، آج کا سبق یقیناً آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔